دیکھیں یہاں پہ مفتی صاحب کیسا پھنس گئے تراویح کے مسئلے پہ۔ آج آپ نے بیان میں فرمایا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن نبی نے 3 دن پڑھ کر روک دی، تو پھر یہ سنت موقدہ کیسے ہوئی؟ اگر نبی پڑھتے رہتے تو فرض ہو جاتی، سنت موقدہ نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی طارق مسعود سے یہاں پہ سوال ہوا تھا کہ تراویح کی نماز جو ہے نبی نے صرف 3 راتوں میں پڑھا ہے اور آپ لوگ اس کو سنت موقدہ کہتے ہو، یہ کس اصول سے کہتے ہو؟ اب کیونکہ مفتی صاحب اپنے فقہ حنفی کے اصول میں پوری طریقے سے پھنس چکے تھے، مفتی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں جواب نہیں تھا؟ کیونکہ فقہ حنفی کا بھی اصول ہے کہ سنت موقدہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جس عمل کو نبی نے پابندی سے انجام دیے ہو اور اس کی ترغیب بھی دیے ہو، اور سنت غیر موقدہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے نبی نے جس عمل کو پابندی سے اختیار نہیں کیے ہو، ہاں اس کی ترغیب تو دیے ہو، یہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ مفتی صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کر لیے تھے، حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنا مفتی صاحب نے اہل حدیث کو جواب دینے کے لیے یہ کہا کہ نبی نے تو 3 رات پڑھانے کے بعد اس کی نفی کر دیے تھے، اس کو ترک کر دیے تھے۔ اب جب ترک کر دیے تھے ان کے مطابق تو پھر وہ سنت موقدہ کیسا کہلایا؟ تمہاری تعریف، تو تمہارے جو حنفی فقہ ہے ان کی جو سنت موقدہ کی تعریف ہے، اس تعریف کے مطابق یہ عمل تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ نبی نے صرف 3 دن پڑھ کے چھوڑ دیے تھے تمہارے مطابق۔ یہ سنت موقدہ اسی وقت کہلائے گی یا اسی کو کہنے کا حق ہے جو یہ مانتا ہو تراویح اور تہجد کوئی الگ نماز نہیں ہے، دونوں ایک نماز ہے۔ جب آپ یہ مانو گے تو تبھی آپ اس کو سنت موقدہ کہہ سکتے ہو۔ اور جو قدیم حنفی فقہ تھے، جو پرانے حنفی فقہ تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ سنت موقدہ ہے، وہ اس لیے مانتے تھے کیونکہ وہ تراویح اور تہجد کو الگ نہیں سمجھتے تھے، وہ دونوں کو ایک ہی نماز سمجھتے تھے اہل حدیث کی طرح۔ یہ آج کے نئے حنفی جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں نا، تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے، اب جو کیونکہ یہ دونوں کو نماز کو ہی الگ مان لیے تو یہ سنت موقدہ کرانے کے حقدار ہی نہیں ہے تراویح کو۔ تراویح اسی وقت سنت موقدہ ہوگی جب نبی اس کو پابندی سے اس کو عمل کو انجام دے رہے ہو، کیونکہ تمہارے مطابق جیسے کہ ابھی آپ نے سنا یہ 3 دن پڑھ کے چھوڑ دیے تو تم اس کو سنت موقدہ کہلانے کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ تم نے یہ جھوٹ گڑا ہے، یہ عوام کے سامنے تم نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے جو تمہارے حنفی قدیم فقہ بھی نہیں مانتے کہ تراویح و تہجد الگ ہے۔ یہ تم نے عوام کو جھوٹ 20 رکعت کو صرف ثابت کرنے کے لیے عوام کو جھوٹ بولا ہے کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے، جبکہ حالانکہ یہ دونوں نماز الگ نہیں ہے۔ نبی نے صرف 3 دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تہجد پڑھائے، اور تو بعد کے فقہ نے اس کو تراویح کا نام دے دیا۔ کیوں تراویح کا نام دے دیا؟ کیونکہ وہ بہت ساری نماز پڑھنے لگے، وہ 36 رکعت 20 رکعت اتنی نماز پڑھنے لگے، پھر جو اس کے درمیان جو وہ بیٹھتے تھے تو اس کو نام دے دیا انہوں نے، جو بیچ میں جو بیٹھتے تھے 4 رکعت پہ، اس کو تراویح کا نام دے دیا۔ تراویح کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، حدیث میں تو اس کا نام، اس نماز کا نام قیام اللیل، قیام رمضان، یہی سب ہے، تراویح کا نام ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ تو تراویح کا نام بعد میں دیا گیا، اب اس بعد میں نام دینے کی بنیاد پر نماز کو یہ الگ بنا دے رہا، یہ تو آپ نے جیسا کہ خود پہلے سمجھا کہ یہ لوگ خود پھنس گئے سنت موقدہ اس کو کہہ کر، کیونکہ اب یہ لوگ سنت موقدہ کا انکار نہیں کر سکتے نا، کیونکہ قدیم حنفی فقہ جو تھے وہ اس کو سنت موقدہ ہی مانتے تھے، تو اب تھوڑی نا اپنے قدیم حنفی فقہ کی مخالفت کریں گے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ان کی جو عبارتیں ہیں ان میں گھول مل کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے، جبکہ کوئی ایک حنفی قدیم، کوئی ایک بھی قدیم حنفی فقہ اس نے تراویح اور تہجد کو الگ نہیں کہا۔ حنفی فقہ چھوڑو، پوری امت میں کوئی نے نہیں کہا آج تک کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے۔ اور اس تراویح اور اس تہجد، اس قیام اللیل کی جو رکعت کتنی تھی وہ صحیح بخاری میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی رمضان کی نماز تھی وہ کیسی تھی، وہ کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے، نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی نبی کی رات کی نماز جو تھی، تراویح تہجد آپ جو بھی کہہ لیجئے اس کو، اس کی رکعت جو تھی وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی۔ اور یہ نماز جو ہے تراویح تہجد قیام اللیل قیام الرمضان یہ سب ایک ہی نماز ہے، یہ الگ الگ نماز نہیں ہے، اس کو سنت موقدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی نے اس کو پابندی سے اختیار کیا، اس کو کبھی نہیں ترک کی ہے۔ بلکہ یہ دیکھا جائے تو آج کے پچھلے 100-150 سال کی بات کریں تو ان کے کئی حنفی فقہ نے، حنفی علماء نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تراویح و تہجد کوئی الگ نماز نہیں۔ انور شاہ کشمیری اتنے معروف دیوبندی عالم ہیں،
انہوں نے کہا ہے تراویح اور تہجد کی نماز ایک ہے، الگ نہیں ہے. اس کو وہ تو باقاعدہ کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو کہ نبی نے تراویح بھی پڑھی اور اسی رات میں تہجد بھی پڑھی ہو تب یہ دونوں نماز الگ ہے، ورنہ تو دونوں ایک ہی ہے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی قیام اللیل تراویح، اس کو جب آخری رات میں جو تیسرے دن جو پڑھائے تیسری رات کو، وہ صحابہ کہتے ہیں اتنی آخر تک پڑھائے رات کے آخری حصے تک کہ ہم کو ڈر ہوا کہ ہماری جو ہے وہ سحری جو وہ نہ چھوٹ جائے. اب سوچے آپ، اور اس کے ساتھ وتر بھی تھی، اس کے ساتھ وتر بھی پڑھائے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے تراویح اور تہجد کوئی الگ نماز نہیں ہے. اگر صحابہ کو اتنی لمبی وقت تک پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحری کا وقت چھوٹ جاتا تھا، تو بتائیں اب تہجد کا وقت کہاں ہے؟ تہجد کا وقت بچا الگ سے. جب سحری کے وقت تک تراویح پڑھا دی گئی تو تہجد کا وقت ہی نہیں ہوا. تو کیا کوئی کہے گا کہ اس رات نبی نے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھی ہی نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس بات کو نہیں کہہ سکتا. کیوں وہ نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے، اور نبی نے اسی تہجد، اسی تراویح، اسی قیام اللیل کو رات کے آخری حصے میں اتنی دیر تک لے کے گئے کہ صحابہ